السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے، تو آج ہم آپ کے لیے مہر کے متعلق بیان لائے ہیں کہ لوگ آج کل مہر کو کیا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مہر کے آداب، مہر کے مسئلے مسائل بھی نہیں سمجھتے۔ تو آج ہم مہر کے متعلق ویڈیو لائیں، آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو مہر کے متعلق معلوم چلے۔ آپ کا ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ مسلمان آج بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، مہر بھی باندھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی معلومات نہیں ہوتی ہے کہ مہر کتنے قسم کا ہوتا ہے اور ان کا نکاح کس قسم کا مہر پر طے ہوا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ جاننا لینا ضروری ہے کہ مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ مہر معزل یہ ہے کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو، چاہے دیا کبھی بھی جائے۔ مہر معزل یہ ہے کہ مہر کی رقم دینے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے۔ مہر مطلق کا یہ ہے کہ جس میں کچھ نہ طے کیا جائے۔ ان تمام مہر کی قسموں میں مہر معزل رکھنا زیادہ افضل ہے، یعنی رخصتی سے پہلے ہی مہر ادا کر دیا جائے۔ مثلا مہر معزل وصول کرنے کے لیے اگر عورت چاہے تو اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے، یعنی کہ اختیار ہے کہ وطی مباشرت سے باز رکھے، اور مرد کو حلال نہیں کہ عورت کو مجبور کرے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرے۔ یہ حق عورت کو صرف اس وقت تک حاصل ہے جب تک مہر وصول نہ کر لے۔ اس درمیان میں اگر عورت چاہے تو اپنی مرضی سے وطی کر سکتی ہے۔ اسی دوران بھی مرد اپنی بیوی کا نان نفقہ بند نہیں کر سکتا ہے۔ جب مرد عورت کو اس کا مہر دے دے تو عورت کو اپنے شوہر کو وطی کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اسی طرح اگر مہر معزل تھا، یعنی مہر ادا کرنے کی ایک خاص مدت مقرر تھی اور وہ مدت ختم ہو گئی تو عورت شوہر کو وطی کرنے سے روک سکتی ہے۔ مثلا عورت کو مہر معاف کرنے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مہر دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ صرف ایک رسم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مہر طلاق کے بعد ہی دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے رکھتے ہیں کہ عورت کو مہر دینے کے خوف سے طلاق نہیں دے سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر لوگ مہر نہیں دیتے، یہاں تک کہ انتقال کے بعد ان کے جنازے پر ان کی بیوی آ کر مہر معاف کرتی ہے۔ ویسے عورت کے معاف کر دینے سے مہر معاف ہو تو جاتا ہے، لیکن مہر ادا کیے بغیر دنیا سے چلے جانا مناسب نہیں۔ خدا نے خواستہ پہلے عورت کا انتقال ہو گیا اور اگر وہ مہر معاف نہ کر سکی یا مہر معاف کرنے کی اسے مہلت ہی نہ ملی تو حقوق میں گرفتار اور دین و دنیا میں روح سیاہی و شرمشار ہوگا، اور قیامت میں سخت پکڑ اور سخت عذاب ہوگا۔ لہذا اس خطرے سے بچنے کے لیے مہر ادا کر دینا چاہیے۔ اس میں ثواب بھی ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن شریف میں ہے، اور عورت کو ان کا مہر خوشی سے دے دو۔ مثلا عورت اگر ہوش و حواس کی درستی میں راضی خوشی سے مہر معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، ہاں اگر مارنے کی دھمکی دے تو معاف نہیں ہوگا، اور اگر مرجل موت میں معاف کراتے ہیں تو اس صورت میں
ورثہ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اکثر مسلمان اپنی حیثیت سے زیادہ مہر رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ مہر رکھ کر بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، دینا تو ہے ہی نہیں۔ یہ سخت لہٰذا جہالت ہے اور دین سے مذاق ہے۔ ایسے لوگ اس حدیث کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ حدیث شریف میں ہے، ابو علی طبرانی و بہقی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دینا تو جس روز مرے گا جانی مرے گا۔ یعنی کہ اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں، اور انشاءاللہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کا دوسرا پارٹ ہم کل انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ السلام علیکم۔